اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ایسی ہمہ گیر شخصیت کی زندگی پر مبنی آج کی آڈیو کہ جو اتحاد بین المسلمین کے علمبردار اور باطل کے خلاف ایک مضبوط آواز تھے، یعنی قائد شہید علامہ عارف حسین الحسینی یوشا ظفر حیاتی کی تحریر کردہ اس سوانح عمری میں ہم شہید ملت کی زندگی، ان کی جدوجہد اور ان کے افکار کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ اس کی جتنی بھی آڈیوز ریکارڈ کی جائیں گے اس کے لیے پلے لسٹ بنامے شہید میں جا کر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ کتاب کو شروع کرنے سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی اپنی اس بہن کا کہ جنہوں نے ہمیں گزارش کی کہ آپ شہداء کی کتاب پر زندگی پر ضرور ایک آڈیو بنائیے۔ بہرحال سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیونکہ بہت شہداء ہیں کہ جو کچھ دلوں سے بھی نزدیک ہیں، اور پھر میں نے کچھ وقت پہلے اندازاً مئی کے مہینے میں نے ایک پوسٹ ڈالی تھی کیونکہ مختلف کتابیں اپلوڈ ہوتی جا رہی ہیں، تو سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا تھا تو میں نے 4 شہداء کی زندگیوں کے حوالے سے پوسٹ ڈالی تھی کہ شہید عارف الحسینی، شہید محسن حججی، شہید محمد علی نقوی اور شہید عماد مغنیہ، جس میں سب سے زیادہ جو ووٹس تھے وہ شہید عارف الحسینی کے لیے تھے۔ تو آپ لوگوں کے سامنے ان کی جو سوانح حیات ہے وہ موجود ہے۔ چلتے ہیں ہم فوراً سے کتاب کے حصے کی طرف۔ ہر کتاب کو شروع کرنے سے پہلے میری کوشش ہوتی ہے کہ اس کتاب کے جو شروعاتی چند صفحات ہیں کہ جس میں اس کتاب کا نام، ان کے مؤلف کا نام، سرورق، ناشر، کمپوزنگ، ان سب کے بارے میں جو چیز لکھی ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے بیان ہو جائے، اور اسی طرح فہرست بھی اس دفعہ تو انشاءاللہ کہ آپ کے سامنے تمام فہرست کے جو صفحہ نمبر 7 سے شروع ہو کر صفحہ نمبر 163 پر اختتام ہو رہی ہے، وہ پوری کی پوری فہرست آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ چلتے ہیں ہم لوگ کتاب کی طرف۔ پپواڑ، شہیدوں کی دھرتی۔ صوبہ سرحد کے دارالخلافہ پشاور سے تقریباً 200 کلومیٹر دور اور سطح سمندر سے تقریباً 5000 فٹ کی بلندی پر شمال کرم ایجنسی کا صدر مقام پارا چنار واقع ہے کہ جو افغانستان کی سرحد اور شیعہ آبادی ہونے کے لحاظ سے کافی اہمیت کا حامل، اور اس کے شمال مغرب میں واقع گاؤں پپواڑ وہ مقام ہے کہ جہاں پر 25 نومبر 1946 کو سید فضل حسین شاہ صاحب کے مذہبی اور روحانی گھرانے میں ایک غیر معمولی خصوصیات کے حامل بچے نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ بزرگوں نے اس کا نام سید عارف حسین رکھا۔ جی ہاں، اس بچے کی وجہ سے ہی آج دنیا بھر میں یہ چھوٹا سا گاؤں مشہور اور معروف ہے۔ یہاں کے جوان اپنے آپ کو اس دھرتی کا فرزند متعارف کروا کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ لوگ اپنے بچوں کو اپنی دھرتی کے اس عظیم فرزند کی داستانیں سناتے ہیں کہ شاید اس زمین کو بھی اپنے اس فرزند کی عظمتوں کا اندازہ نہیں تھا، مگر آج پپواڑ کی زمین دنیا بھر میں اپنا نام روشن کرنے والے اس فرزند پر ناز کرتی نظر آتی ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ سید عارف کا تعلق دوئیر زئی قبیلے سے تھا کہ جو پپواڑ میں بسنے والے 3 بڑے قبیلوں میں سے ایک قبیلہ ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب شاہ شرف بو علی قلندر کہ جو کرمان میں مدفون ہیں ان سے ملتا ہے، اور یہ سلسلہ نسب حضرت حسین الاصغر ابن امام زین العابدین علیہ السلام پر تمام ہوتا ہے۔ آپ کی اجداد 17ویں صدی میں تیرا نامی علاقے میں آ کر آباد ہوئے۔ یہاں تشریف لا کر انہوں نے اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا۔ ان کی رحلت کے بعد ان کے بیٹے سید میاں داد شاہ صاحب نے باپ کی جگہ سنبھالی اور اپنے والد کے افکار کو وسعت دے کر تبلیغ اور درس و تدریس کا کام جاری رکھا۔ سید میاں داد شاہ صاحب کی رحلت کے بعد ان کے بیٹے سید میر انور شاہ صاحب المعروف میاں بزرگوار نے اپنے آباء و اجداد کے مشن کو مزید آگے بڑھایا اور اپنے علاقے سے نکل کر تبلیغی مشن کو وسعت دی۔ یہ صاحب فیض و کمال صوفی بزرگ تھے۔ خداوند کریم نے انہیں خلوص و محبت کی دولت سے مالا مال فرمایا تھا، اور ان کے لہجے کی شیرینی میں جادو کا سا اثر تھا۔
جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہاں کے لوگ گروہ در گروہ مشرف با اسلام ہوئے۔ سید میر انور شاہ صاحب کے خاندان میں 1 درجن سے زائد خوددار سیدہ بزرگ پیدا ہوئے، اور اسی خاندان نے علاقے میں عزاداری سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی بنیاد رکھی۔ اسے وسعت دی تو تھوڑے ہی عرصے میں عزاداران امام حسین اور پرستاران اسلام کی تعداد میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ گلشن اسلام کی بہادر اور عزاداران حسینی کے پردرد نوحے وقت کے استعمار کی آنکھ میں کانٹا بن کر چبھنے لگے۔ دشمنان اسلام کی محفلوں میں سازشوں نے جنم لیا، اور یوں سید میر انور شاہ صاحب کے قلعہ یعنی کہ مسکن کو تباہ کرنے کی سازش تیار کر لی گئی۔ چنانچہ پے در پے حملے کر کے دشمنوں نے انہیں کبھی سکھ کا سانس نہ لینے دیا۔ یہ کشمکش جاری رہی۔ 1875 میں 2 درجن سے زائد قبائل نے افغانیوں کی مدد سے قلعہ کو چاروں جانب سے گھیرے میں لے کر زبردست حملہ کیا، جس کے نتیجے میں کافی جانی اور مالی نقصان ہوا، لیکن دشمن کے تمام تر مظالم کے باوجود راہ حق میں اس خاندان کے پایۂ استقلال میں لغزش نہ آئی، اور نہ ہی مصائب و آلام حائل ہو کر منزلوں سے ان کا رخ موڑ سکے۔ کچھ عرصے کے بعد سید میر انور شاہ صاحب نے دوبارہ قلعہ کو آباد کرنے کی کوششیں شروع کر دی۔ دشمنوں نے آپ کے گھر پر حملہ جاری رکھا۔ آخرکار 1890 میں ایک گھمسان کا رن پڑا، گاؤں قلعہ کو تباہ اور برباد کر دیا گیا، لیکن میر انور شاہ صاحب اپنے معتقدین کے دائرے میں محفوظ رہے۔ جنگ کی اسی کشمکش کے دوران سید میر انور شاہ صاحب کا انتقال ہو گیا، اور آپ کی جگہ آپ کے فرزند قدوۃ السالکین زبدۃ العارفین میر مدد شاہ نے سنبھال لی۔ سید میر انور شاہ صاحب کے انتقال کے بعد کچھ عرصہ امن رہا، مگر 1927 میں ان چنگاریوں نے پھر شعلوں کی شکل اختیار کر لی، اور ایک بار پھر دشمنوں نے سید میر انور شاہ صاحب کا قلعہ مسمار کیا اور گھروں کو آگ لگا دی۔ گو کہ سید میر انور شاہ صاحب کا انتقال قضائے الہی سے ہوا تھا، مگر متعصب اور جنونی دشمنوں نے چند سال کے بعد آپ کے جسد خاکی جو کہ صحیح سلامت تھا اس کو قبر سے نکال کر آپ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ 3 ماہ تک کٹے ہوئے سر کی تیرہ کے علاقے میں تشہیر ہوتی رہی، اور یوں سید میر انور شاہ وقت کے کوفے میں سنت ابن عقیل ادا کرتے رہے۔ 3 ماہ تک سر میں کوئی خرابی نہ پیدا ہوئی۔ پھر آپ کے اہل خاندان نے سید میر انور شاہ صاحب کا سر حاصل کیا اور آپ کے نواسے کی قبر میں دفن کر دیا۔ اسی مناسبت سے آپ کو شہید اول بھی کہا جاتا ہے، اور آپ پشتو زبان کے معروف شاعر بھی تھے۔ آپ نے اپنی زندگی میں مستقبل کے بارے میں فرمایا تھا کہ سید انور شاہ تیغ سے شہید کیے جائیں گے، وہ خوش ہیں کہ اگر بے کفن دفن بھی ہو جائیں۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا تھا کہ میر انور سید اس ذات کے سائے میں بیٹھے ہیں جس کا کوئی سایہ نہیں ہے، یعنی کل نور ہے۔ قدوۃ السالکین نے اپنے والد بزرگوار کے درخشاں روایات و تبلیغات کو زندہ رکھا، اور انہوں نے سکوند تیرہ سے پپواڑ منتقل کر لی۔ اس کے باوجود تیرہ پر پے در پے حملے ہوتے رہے۔ 1927 کو تیرہ پر ایک بار پھر اجتماعی حملہ ہوا تو میر مدد شاہ دوبارہ تیرہ تشریف لے گئے۔ دشمن یہ چاہتے تھے کہ تیرہ سے ان بزرگان کی قبروں کو کھود کر ویسا ہی سلوک کیا جائے جیسا کہ سید میر انور شاہ صاحب کے ساتھ کیا گیا، مگر وقت کی نزاکت اور دشمن کی سازشوں کا جائزہ لیتے ہوئے سید مدد حسین شاہ صاحب کو نہ صرف تیرہ کی آبادی کا دفاع کرنا پڑا بلکہ اپنے آباء و اجداد کی قبروں کی حفاظت بھی کرنا پڑی۔ 1927 میں ایک گھمسان کی جنگ میں اپنے بزرگان کی قبروں کی حفاظت کرتے ہوئے آپ بھی شہید ہو گئے، اور آپ کے ساتھ سید شاہ ابو الحسن میاں، سید ابن علی میاں بھی شہادت سے ہمکنار ہوئے۔ سید مدد حسین شاہ صاحب کے بعد ان کے بیٹے سید حسن شاہ اور ان کے بعد ان کے فرزند سید اجل میر ابراہیم میاں یعنی کہ سید عارف الحسین الحسینی کے سگے پردادا نے تبلیغ کا کام جاری رکھا۔ آپ کے بعد آپ کے فرزند سید میر جعفر میاں نے بزرگان کے مشن کو مزید آگے بڑھایا، مگر انہیں بھی دشمنان اسلام نے چین سے نہ بیٹھنے دیا اور ان پر یہ درپے حملے کیے۔ آخر 1962 میں ان کی شہادت ہوئی، جس کے بعد آپ کے بیٹے سید فضل حسین شاہ صاحب نے آپ کے مشن کی ذمہ داری اپنے سر لی۔ سید فضل حسین شاہ صاحب کی شادی اپنے چچا سید میر گوہر حسین جان کی بیٹی سے ہوئی۔
خدا نے انہیں 2 فرزند اور 2 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ بڑے فرزند کا اسم مبارک سید عارف حسین الحسینی، چھوٹے کا نام سید عاقل حسین الحسینی رکھا گیا۔ چونکہ آپ کا سلسلہ نسب حسین الاصغر ابن امام زین العابدین علیہ السلام سے ملتا ہے، اسی لیے آپ کا خاندان الحسینی معروف ہے۔ اس عظیم خاندان کی محنتوں، اسلام اور دوستی، اہل بیت سے محبت، خلوص کا ثمر بالآخر 10 فروری 1984 کو نظر آیا کہ جب سید عارف الحسین الحسینی نے ملت پاکستان کی زمام قیادت اپنے ہاتھوں میں لی اور پورے ملک میں اسلام ناب محمدی کے تصور کو اجاگر کیا۔ یادیں کچھ بچپن کی۔ سید عارف نے ایک انتہائی مذہبی ماحول میں پرورش پائی۔ آپ کو اپنے ماموں سید غلام عباس شاہ المعروف سید جانیہ شاہ سے بے پناہ انسیت تھی۔ آپ اپنا زیادہ تر وقت ان کے ساتھ ہی گزارتے تھے۔ ان کے ساتھ نماز پڑھنا، ان سے بزرگوں کے قصے سننا آپ کا شوق تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ بچپن ہی سے عبادات کے پابند، کم گو، ملنسار، باادب اور مطالعے کے شوقین تھے۔ میٹرک کے بعد مذہبی تعلیم کی طرف جھکاؤ ہونے کی وجہ سے آپ نے حاجی غلام جعفر صاحب کے مدرسہ جعفریہ میں داخلہ لیا اور مذہبی تعلیم کے حصول کا آغاز کیا۔ آپ کے تقوی اور پرہیزگاری کو دیکھ کر آپ کے اساتذہ اکثر یہ بات کہتے تھے کہ یہ بچہ ایک بڑا عالم دین بنے گا اور اس کے ہاتھ میں ہی کرم ایجنسی کے عوام کی تقدیر ہے۔ حوزہ علمیہ نجف اور شہید عارف۔ یہ 1967 کی بات ہے کہ جب علم کو کمال تک پہنچانے کے لیے باب العلم علیہ السلام کی بارگاہ میں شرف یاب ہونے کا عزم کیا، اپنے استاد محترم مولانا غلام حسین بیستوی ہزارہ کے ساتھ عازم سفر ہوئے۔ نجف میں مولانا گل علی صاحب کی خدمت میں پہنچے اور ان کو اپنے استاد محترم جناب حاجی جعفر حسین صاحب کا خط پہنچایا جو آپ کی دیکھ بھال سے متعلق تھا۔ مولانا نے آپ کی ملاقات اس وقت کے بزرگ عالم دین حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید محسن الحکیم سے کروا دی کہ جو آپ کے جذبے کو دیکھ کر بے پناہ متاثر ہوئے۔ آپ نے اپنے استاد مولانا گل علی صاحب کی معاونت سے ابتدائی تعلیم مدرسہ عبدالعزیز بغدادی میں حاصل کی اور پھر شیخ موہدی کے پاس تعلیم حاصل کرنے لگے۔ شیخ صاحب آپ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ سید عارف واحد پاکستانی طالب علم ہیں کہ جن میں ایک ملکوتی انسان کی صفات موجود ہیں۔ سید عارف حسین حسینی بڑے خوش قسمت انسان تھے۔ انہیں بہت سے قابل اساتذہ کے زیر سایہ رہنے کا موقع ملا اور ان کے اساتذہ میں آیت اللہ سید اسد اللہ مدنی کہ جن سے انہوں نے شرح لمع، سید مجتبیٰ لنکرانی سے رسائل، آیت اللہ مرتضوی سے مقاصد، آیت اللہ شہید مرتضیٰ مطہری سے درس فلسفہ، آیت اللہ فاضل لنکرانی سے جلد اول کفایہ، آیت اللہ محسن حرم پناہی سے درس عقائد، آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی سے خارج اصول، آیت اللہ شیخ جواد تبریزی سے خارج فقہ جیسے علوم حاصل کیے۔ آپ علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ باقاعدگی سے حضرت آیت اللہ مدنی کے اخلاقی دروس اور محفل میں بھی شرکت کرتے تھے۔ راتوں کو اٹھ کر عبادات میں مشغول رہنا، تعلیم میں بے انتہا دلچسپی، زہد و تقوی نے آپ کو اساتذہ کی نظروں میں ممتاز کر دیا تھا۔ آپ اکثر رات میں امام علی علیہ السلام کے روضہ مبارک کے بند دروازے کو پکڑ کر گریا کرتے، دعائیں مانگا کرتے۔ نجف میں جن اساتذہ سے آپ نے کسب فیض کیا ان میں آیت اللہ شیخ اشرفی اصفہانی، آیت اللہ مدنی یعنی شہید محراب، آیت اللہ لشکرانی اور آیت اللہ مرتضوی قابل ذکر ہیں۔ حصول علم میں 3 چیزوں کی سختی سے پابندی کیا کرتے تھے: دروس کا لکھنا، مباحثہ اور مطالعہ۔ عزاداری سے اتنا لگاؤ تھا کہ مجالس اور ماتمداری میں بھرپور شرکت کیا کرتے۔ کربلا کی زیارت کا جنون تھا۔ نجف اشرف میں 6 سالہ قیام کے دوران 20 سے زیادہ مرتبہ کربلا کی زیارت کو پیدل تشریف لے گئے۔ نجف، امام خمینی اور شہید عارف۔ نجف میں قیام کے دوران آپ علمی مصروفیات کے ساتھ ساتھ اپنی تربیت اور خودسازی میں بھی مشغول رہے۔ اس سلسلے میں آپ شہید آیت اللہ مدنی کے دروس میں شرکت کیا کرتے اور ان سے خاصی عقیدت رکھتے تھے۔ یہاں یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ دراصل شہید مدنی سے ملاقات ہی آپ کی زندگی میں انقلاب کا باعث تھی۔ بعض اوقات کسی اور کے ملنے سے عدم، اپنی ہستی سے ملاقات بھی ہو جاتی ہے۔ آپ کے نجف میں قیام کا زمانہ وہ زمانہ تھا کہ جب بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی
نجف الاشرف میں جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے۔ اس وقت حضرت امام مدرسہ آیت اللہ بروجردی میں نماز مغربین کی امامت کیا کرتے تھے۔ آپ کو امام خمینی کی شخصیت سے روشناس بھی شہید آیت اللہ مدنی نے کروایا، جس کے بعد شہید عارف باقاعدگی سے امام کی اقتداء میں نماز ادا کرتے اور ان کے دروس کو نہایت انہماک اور دلچسپی سے سنتے تھے، اور اس کے بعد ہاسٹل واپس آ کر اپنے احباب کے لیے امام کے دروس کا خلاصہ بیان کرتے تھے۔ امام خمینی پر وہ دور انتہائی سخت تھا۔ آپ کی حرکات و سکنات کا ہر لمحہ سامراج، حکومت عراق اور حکومت ایران کے تحت نظر تھا۔ اسی لیے علماء اور طلباء کی اکثریت امام کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے گریز کرتی تھی، مگر شہید عارف امام سے والہانہ عشق کی وجہ سے سائے کی طرح ان کے ساتھ رہتے، ان کی درازی عمر کی دعائیں مانگتے اور طلباء سے دروس میں شرکت کرنے کے لیے اصرار کرتے تھے۔ آپ کی یہ حالت دیکھ کر لوگ کہا کرتے تھے کہ عارف نے انگیٹھی کو سینے سے لگایا ہوا ہے۔ امام خمینی کی مصاحبت کا اثر یہ ہوا کہ آپ کے اندر سیاسی اور فکری تحولات ایجاد ہوئے۔ 1973 میں امام خمینی نے اس انقلابی نوجوان کو اس بات کا اہل گردانا کہ وہ آپ کا وکیل بن کر پاکستان جائے تاکہ وطن عزیز میں حقیقی اسلام یعنی حسینی اسلام کی ترویج کا فریضہ انجام دے۔ قم اور قائد شہید 1973 میں وطن واپسی پر آپ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے، اور پھر 1974 میں جب آپ نے دوبارہ عراق جانے کا ارادہ کیا تو آپ کی سرگرمیوں اور امام سے عقیدت اور ان سے تعلقات کی بنا پر عراق میں داخلے پر پابندی لگا دی گئی۔ پھر آپ نے حوزہ علمیہ قم کا رخ کیا اور آیت اللہ شہید مرتضیٰ مطہری، آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، آیت اللہ وحید خراسانی، آیت قم اسلامی انقلاب کی تحریک کا مرکز تھا۔ اسی وجہ سے ایران کے بدنام زمانہ جاسوسی ادارے ساواک کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھیں۔ ساواکی اہلکار ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرتے جو شاہ کے مفاد میں ہوتا تھا، اسی لیے یہ تحریک ان کے حلق میں ہڈی کی مانند تھی، کیونکہ قم المقدسہ اسلامی علوم کا مرکز تھا، اور امام خمینی کی تحریک کی روح رواں شخصیات مثلاً حضرت آیت اللہ خامنائی، حجت الاسلام وائس طبسی، حجت الاسلام شہید ہاشمی نژاد اور اسی طرح کی دیگر اہم شخصیات یہاں موجود تھیں۔ اسی لیے ہمیشہ حوزہ حکومت وقت اور اس کی ذیلی اداروں خصوصاً ساواک کے غیظ و غضب کا شکار رہتا تھا، اور بالخصوص غیر ملکی طلباء پر خصوصی نظر رکھی جاتی تھی۔ دوسرے غیر ملکی طلباء کی طرح پاکستانی بھی اس تحریک میں دامے درمے سخنے پیش تھے۔ شہید عارف امام کی تحریک سے مربوط تقریباً تمام جلسوں میں شرکت کیا کرتے، خصوصاً آیت اللہ سید علی خامنائی کے خطبات کو بہت انہماک سے سنا کرتے، اور پھر ان خطبات کے اقتباسات دوسرے افراد تک پہنچاتے۔ رفتہ رفتہ شہید تحریک کے ایک سرگرم کارکن کی حیثیت سے پہچانے جانے لگے۔ اسی بنا پر آپ کو ساواک نے گرفتار کر لیا اور تفتیش شروع کی، مگر ان صعوبتوں اور تکالیف کے باوجود آپ نے حق اور سچ کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ آخرکار ایک حلف نامے پر دستخط کروانے کی کوشش کی گئی، جس میں خاموشی کی زندگی گزارنے کی اور تحریک کی حمایت نہ کرنے کی تاکید کی گئی تھی۔ آپ نے جب اس حلف نامے کی شرائط کو پڑھا تو اس پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ بہت سخت انداز میں اس کو رد کرتے ہوئے فرمایا کہ نہ میں اس قسم کی مشروط زندگی گزارنا پسند کرتا ہوں اور نہ ہی میرے آباء و اجداد نے مجھے مشروط زندگی گزارنے کا سبق دیا ہے۔ قم قیام کے دوران پاکستان کے حالات پر بھی گہرے نظر رکھے ہوئے تھے۔ آپ پاکستان سے آنے والے لوگوں کو امام خمینی کی تحریک کا بھرپور تعارف کرواتے اور اس کے ساتھ ساتھ ان سے ملکی حالات بالخصوص ملت جعفریہ کے حالات پر استفسار کیا کرتے تھے، حالات سے باخبر رہنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ کرم ایجنسی تشریف آوری 1977 میں مدرسہ جعفریہ اور کرم ایجنسی کے حالات کے پیش نظر علامہ سید عابد حسین الحسینی اور مولانا شیخ رجب علی نے آپ سے وطن واپسی کی استدعا کی۔ چنانچہ آپ وطن واپس تشریف لائے اور درس و تدریس میں مشغول ہو گئے، اور ساتھ ساتھ کرم ایجنسی کے حالات میں بہتری کے لیے بھی اس انسان شناس شخصیت کی نظریں ہمیشہ جوانوں پر رہتی تھیں۔ طالب علموں کو دینی تعلیم کی جانب رغبت دلایا کرتے تھے اور عالم دین بننے کی تاکید کیا کرتے تھے۔ ایک شفیق، ہمدرد اور مخلص استاد ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے شاگردوں کے دوست بھی تھے اور ان کی ہر مشکل کو حل کرنے اٹھ کھڑے ہوتے تھے۔ آپ شاگردوں سے فرماتے تھے، اے میرے بیٹوں، اپنے اوپر اسلام کو نافذ کرو،
کیونکہ ایک عالم دین کا کردار پورے معاشرے کا ترجمان ہوا کرتا ہے۔ نوجوانوں کی تربیت کی خاطر آپ ہر شب جمعہ پارا چنار سے بذریعہ بس پشاور یونیورسٹی تشریف لے جاتے اور وہاں نوجوانوں کو درس اخلاق دیا کرتے تھے، جس کے نتیجے میں تھوڑے ہی عرصے میں امام خمینی کی شخصیت کے گرویدہ نوجوانوں کی کثیر تعداد آپ کے گرد جمع ہو گئی۔ یہ احسان فراموش لوگ، یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب افغانستان جنگ کے نتیجے میں افغان مہاجرین کی ایک بڑی تعداد پارا چنار کے اطراف میں آباد ہو چکی تھی اور پارا چنار کے مخلص عوام ان کی ہر طرح سے امداد کر رہی تھی۔ بسا اوقات شہید عارف خود کیمپوں میں تشریف لے جاتے اور ان کی مشکلات حل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ امریکہ اس صورتحال سے اچھی طرح واقف تھا۔ اس نے انقلاب اسلامی کے بعد پاکستانی شیعہ علاقوں کو کمزور کرنے کا عزم کر رکھا تھا، چنانچہ کچھ امریکی ٹیموں نے پارا چنار کے دورے کیے اور افغان مہاجرین کو آباد کاری کا ایک خاکہ بنا کر دیا، جس کے بعد ان مہاجرین میں سے شر پسند عناصر نے شیعہ علاقوں میں کیمپ لگانا شروع کر دیے۔ شہید عارف نے اس ناپاک پلان کو درک کر لیا تھا اور اس کو شیعہ آبادی کے لیے خطرہ قرار دیا تھا۔ آخرکار وہی ہوا کہ جس کا ڈر تھا۔ 10 محرم 1980 کو ان شرپسند عناصر نے اپنے محسنین کے گاؤں پپواڑ پر حملہ کر دیا، مگر شہید قائد کی بے باک اور باصلاحیت قیادت میں نوجوانوں نے دشمن کو ناکوں چنے چبوا دیے۔ آپ شرپسند عناصر کے اس بھیانک کردار سے غم و غصے کی کیفیت میں تہے، مگر پھر بھی آپ نے مہاجرین سے تعاون کا سلسلہ جاری رکھنے کا اعلان کیا اور ساتھ ہی ساتھ ان اسلام دشمن شرپسند عناصر سے مقابلے کی غرض سے باکردار اور شجاع نوجوانوں پر مشتمل ایک تنظیم علمدار فورس بنائی اور اس کی قیادت کا بیڑا اٹھایا، اور جب بھی دشمن پارا چنار پر حملہ آور ہوتا، آپ نفس نفیس ملک اور قوم کے دفاع کی خاطر محاذ جنگ پر موجود ہوتے۔ اس طرح کی ایک جنگ میں آپ ایک موقع پر مارٹر کے گولے کا ٹکڑا لگنے کی وجہ سے شدید زخمی ہو گئے اور آپ کے کئی ساتھیوں نے جام شہادت نوش کیا۔ فرزندان شہداء ہمارے فرزند ہیں۔ ایک دفعہ مجلس عزا سے خطاب کرتے ہوئے آپ شہداء کو یاد کر کے بے اختیار اشک بار ہو گئے اور اس موقع پر شہداء کے بچوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، ہمیں چاہیے کہ ان شہداء کی یاد کو تازہ رکھیں، ان کے پسماندگان اور یتیم بچوں کی خلوص دل سے خدمت کریں، ان کی تعلیم اور تربیت پر خصوصی توجہ دیں۔ اے ہمارے محسن شہداء کے فرزندوں، یہ نہ سمجھنا کہ تم لاوارث ہو گئے ہو، انشاءاللہ ہم تمہاری ضرورتوں، احساسات اور جذبات کا ہر لحاظ سے خیال رکھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کی آنکھیں اشکبار تھیں کہ جب آپ اسٹیج سے نیچے اترے تو شہداء کے بچوں نے آپ کو گھیر لیا اور چھوٹے چھوٹے قدموں سے آپ کے ساتھ آپ کی ابا کا دامن پکڑ کر چلنے لگے۔ آپ مسلسل ان بچوں کو پیار کر رہے تھے اور اس وقت رقت آمیز منظر پر آپ سمیت مجلس میں موجود تمام افراد دھاڑے مار کر رو رہے تھے۔ درد دل کے واسطے ایک دفعہ آپ علماء اور رفقا کے ساتھ پارا چنار کے قریبی گاؤں میں ایک دعوت میں مدعو تھے۔ اسی اثنا میں ایک نابینا اپنے چھوٹے سے بچے کے ساتھ وہاں آیا اور علامہ عارف حسین کا پتہ پوچھنے لگا۔ آپ نے اس کو پاس بلا کر کہا، کیا حکم ہے؟ میں ہی عارف حسین ہوں۔ وہ بے اختیار رونے لگا اور آپ کے دلاسے پر تھوڑا مطمئن ہو کے بولا، سید عارف، کل سے میرے چھوٹے چھوٹے بچے فاقے سے ہیں۔ آج آپ کی آمد کا علم ہوا، آپ سے مدد کی استدعا ہے۔ آپ نے اپنے احباب سے رقم ادھار لی اور نابینا شخص کو دینے کے بعد اس کو اس کے گھر تک چھوڑ کر آئے۔ واپس آ کر اپنے دوستوں سے شکوہ کیا کہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے علاقے میں ایک نابینا شخص 2 دن سے بھوکا ہے اور ہم سب بے خبر ہیں۔ قیادت کا بوجھ۔ 29 اگست 1983 کو بانی تحریک نفاذ فقہ جعفریہ حضرت علامہ مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ ان کی وفات سے ایسا خلا پیدا ہوا کہ ملت جعفریہ میں بے چینی اور مایوسی کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ سازشی عناصر شیعت کے خلاف سرگرم ہو گئے اور کچھ نام نہاد علماء حکومتی ایما پر ملت میں دھڑے بندی اور تقسیم کا قبیح عمل انجام دینے لگے۔ اس ضمن میں علماء اور اکابرین ملت جعفریہ نے 10 فروری 1984 کو بھکر میں مرکزی قیادت کے چناؤ کے لیے ایک اجلاس طلب کیا اور علامہ صفدر حسین نجفی کا نام قیادت کے لیے سامنے آیا، لیکن آپ نے اپنی علمی اور دیگر نجی مصروفیات کی وجہ سے اس عہدے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ نے بلا تعامل معذرت کر لی اور ایسے میں شہید عارف حسین سے اس ذمہ داری کو قبول کرنے پر اصرار کیا گیا۔
بے حد اصرار، بزرگوں، نوجوانوں، علماء کی طرف سے تعاون کی یقین دہانی کے بعد آپ نے یہ ذمہ داری بالآخر قبول کر لی۔ یہ 10 فروری کی رات تھی کہ جب لوگ اپنے قائد کا انتخاب کرنے کے بعد تھکے جسموں مگر مطمئن ذہنوں کے ساتھ سکون کی نیند سو رہے تھے، مگر شہید عارف اپنے معمول کے مطابق اٹھے اور نماز شب میں مصروف ہو گئے۔ اپنے آقا کی بارگاہ میں ضبط کا یارہ نہ رہا، آپ نے زار و قطار گریہ کرنا شروع کر دیا، ایک مجبور بے بس شخص کی مانند اپنے پروردگار کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہے تھے اور مناجات کر رہے تھے، میرے مالک، تیرے اس ذلیل اور حقیر بندے کو اتنی بڑی ذمہ داری سونپ دی گئی ہے، تو میری مدد فرما تاکہ تیرے دین کی خدمت کی ذمہ داری نبھا سکوں۔ حاجی کمال حسین کے جو اس رات آپ کے ساتھ اسی کمرے میں آرام کر رہے تھے، آپ کی گریہ و زاری کی آواز سے اٹھ گئے۔ آپ نے سید عارف کی یہ حالت دیکھ کر کہا، آپ کو کیا ہو گیا ہے سید؟ یہ تو مسرت کا موقع ہے اور آپ گریہ کر رہے ہیں۔ آپ نے حاجی کمال حسین سے کہا کہ حاجی صاحب، آپ تو میرے 1200 روپے بطور مدرس تنخواہ لیتا ہوں، اور اس محدود آمدنی میں آج تک اپنے بچوں کو مہینے میں 2 بار گوشت نہیں کھلا پاتا۔ جب میں اس مختصر سے کنبے کی کفالت کرنے سے قاصر ہوں تو پوری قوم کی کفالت اور رہنمائی کیسے کر سکوں گا؟ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر میں یہ ذمہ داری صحیح طریقے سے نبھا نہیں پایا تو آخرت میں خدا، رسول اور ائمہ اطہار کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ قائد اور قیادت۔ علامہ سید عارف حسین الحسینی قوم کی قیادت کی ذمہ داری قبول کر کے 11 فروری کو بھکر سے سیدھے لاہور تشریف لائے اور وہاں سے علامہ مفتی جعفر حسین صاحب کے مشن کو جاری رکھنے کے عزم کے ساتھ ملک گیر دورے کا آغاز کیا۔ آپ جس شہر میں تشریف لے جاتے وہاں لاکھوں افراد آپ کے استقبال اور دیدار کے لیے موجود ہوتے، اور میلوں آپ کے استقبال کے لیے لوگ گھنٹوں انتظار کرتے رہتے۔ چونکہ پارا چنار پاکستان کا ایک دور افتادہ علاقہ ہے، اس لیے آپ نے تحریک کا مرکزی دفتر پشاور میں قائم کرنے کا فیصلہ کیا، جو کہ صرف 3 کمروں پر مشتمل تھا۔ آپ کے سامنے مسائل کا انبار، وسائل کی بے انتہا کمی، استعماری سازشیں اور ان سب سے اہم قوم میں تباہ کن اختلافات آپ کے لیے چیلنج تھے، اور انہی وسائل کے حل کرنے میں آپ کی قیادت کا ایک بڑا حصہ صرف ہو گیا۔ ان ایام میں جس چیز نے آپ کی قیادت کو تقویت بخشی وہ حضرت روح اللہ موسوی کی سند تائید تھی۔ حضرت امام نے فرمایا کہ جناب سید العالم حجت الاسلام سید عارف حسین دامت برکاتہ میری طرف سے ایسے امور حسبیہ کی انجام دہی کے لیے مجاز ہیں کہ جو ولی فقی جامع الشرائط کی اجازت پر موقوف ہیں۔ اس سند کے بعد آپ کو پاکستان میں نمائندہ ولی فقی کی حیثیت حاصل ہو گئی، اور دنیا بھر کے اہم علماء اور نمائندگان نے آپ پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ حوزہ علمیہ کے طالب علموں نے بھی آپ کی قیادت پر متفقی طور پر اعتماد کا اعلان کیا۔ وقت کے آمر کا مقابلہ، شہید قائد کی جہد مسلسل اور اخلاص سے بھرپور کوششوں کی وجہ سے سب سے زیادہ جو شخص نالاں اور پریشان تھا وہ اس کا آمر اور ڈکٹیٹر ضیاء الحق تھا۔ وہ اس وقت کا ڈکٹیٹر ضیاء الحق تھا۔ ضیاء الحق نے مجبور پاکستانی عوام پر اپنے فیصلے مسلط کرنے شروع کر دیے تھے، اور وہ کسی بھی صورت یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی اس کے فیصلوں کے خلاف آواز اٹھائے، کیونکہ آپ نے مرحوم مفتی جعفر حسین صاحب کی پیروی کرتے ہوئے اہل تشیع کے لیے فقہ جعفریہ کے نفاذ کا مطالبہ کیا، اور اسلام کے نام پر جاری کردہ اس کے منفی قوانین اور آرڈیننس کے خلاف آواز بلند کی تھی۔ اس لیے وہ آپ کو اپنے بیجا احکامات کی راہ میں رکاوٹ محسوس کر رہا تھا۔ جب آپ نے 9 مارچ 1984 کو پریس کلب پشاور کی پہلی کانفرنس میں پاکستان کے نظام کی تبدیلی ضیاء الحق کے اقتدار کے خاتمے پر منتج ہوتی کہ جسے وہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا تھا، اسے اس بات کا بھی اچھی طرح اندازہ تھا کہ اگر کوئی قوت اس کے مقابلے میں کھڑی ہو سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف شیعہ قوم ہے۔ عزاداری پر حملہ، اپنے منصوبوں اور شیعہ قوم کی سرکوبی کے لیے ضیاء الحق نے سب سے پہلا قدم عزاداری کے خلاف اٹھایا، اور شہید قائد کی قیادت کے پہلے سال ہی حکومتی ایما پر پاکستان کے مختلف شہروں میں ایام عزا کے موقع پر فائرنگ اور امام بارگاہ، مساجد اور گھروں کو نظر آتش کیے جانے کے واقعات سامنے آئے۔ یوم سیاہ اور قائد کا خطاب۔ ان واقعات کی پرزور مذمت کرتے ہوئے شہید قائد نے یوم سیاہ کا اعلان کیا، اور 2 نومبر 1984 کے دن راولپنڈی کے مرکزی امام بارگاہ میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا،
ہم اس بات سے آگاہ ہیں کہ محرم الحرام کے حالیہ فسادات حکومت کی سرپرستی میں ہوئے ہیں، اور حکومت کی یہ سازش ہمیں اپنے مطالبات سے دستبردار کرنے اور نجدی اور یہودی آقاؤں کی خوشنودی کے حصول کے لیے ہے۔ ان نجدی عناصر کے لیے حکومت کی حوصلہ افزا پالیسیاں اس حقیقت کی شاہد ہیں کہ ہماری حکومت اور نجدیت میں اشتراک موجود ہے، ان کے عزائم ایک جیسے ہیں۔ ہماری یہ حکومت نجدیت کی کارروائیوں سے فائدہ اٹھا کر اپنے اقتدار کو طول دینا چاہتی ہے، سامراج صہیونی ہو یا اشتراکی، نجدی ہو یا امریکی۔ اسے جان لینا چاہیے کہ ملت جعفریہ کا بچہ بچہ ان کے مذموم عزائم سے واقف ہے۔ آج ہم حکومت اور نجدیت کو اصلاح کا آخری موقع دے رہے ہیں، اور اس کے بعد جاہلیت کا براہ راست جواب دینا ہمارا شرعی اور قانونی حق ہوگا۔ نیا جال لائے پرانے شکاری۔ جب حکومت کی کوئی سازش کامیاب نہ ہو سکی تو اس نے شیعہ کاشتکاروں پر نئے مالیات کا نفاذ کر کے اور پولیس ایکٹ کی دفعہ 30 میں ترامیم کے ذریعے ملت جعفریہ پر نئے مظالم شروع کیے۔ شہید قائد نے اس سلسلے میں لاہور میں پریس کانفرنس میں فرمایا، ہم حکومت پر واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم عزاداری کے لیے سب کچھ قربان کر دینے کو تیار ہیں۔ اگر حکومت عزاداری کے مسائل میں الجھا کر ہمیں اپنے موقف سے دستبردار کرنا چاہتی ہے تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ ضیاء کے نام نہاد ریفرینڈم کا بائیکاٹ۔ قائد شہید کی جانب سے ضیاء الحق کے اقتدار کے خلاف سب سے پہلی اور طاقتور کوشش اس کے نام نہاد ریفرینڈم کا بائیکاٹ تھا۔ جب آپ اس کی اس سازش سے مطلع ہوئے تو آپ نے اس ریفرینڈم کے طریقہ کار کو اسلام اور جمہوریت کی روح کے منافی قرار دیا، کیونکہ اس ریفرینڈم میں عوام سے صرف ایک سوال تھا، وہ یہ کہ کیا آپ پاکستان میں اسلام اور قرآن کا نفاذ چاہتے ہیں؟ اگر ہاں تو پھر ضیاء الحق 5 سال کے لیے ملک کے صدر بن جائیں گے۔ اس مضحکہ خیز ریفرینڈم کا سب سے پہلے تحریک جعفریہ نے مضبوطی دلائل کے ساتھ بائیکاٹ کیا۔ شہید قائد نے ملک بھر کے عوام سے اپیل کی کہ وہ اس ریفرینڈم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور اس کے خلاف اٹھنے والی ہر تحریک کی حمایت کریں۔ جب ضیاء الحق کو دال گلتی نظر نہ آئی تو اس نے ریفرینڈم میں بھرپور جعل سازی کی اور جعلی ووٹ ڈلوائے، کیونکہ عوام اس کو یکسر مسترد کر چکی تھی، اور اس عوامی آگاہی کا صحرا شہید قائد کے سر جاتا ہے کہ جس کا اعتراف BBC نے ان الفاظ کے ساتھ کیا تھا کہ اس بائیکاٹ میں سب سے مؤثر اور توانا آواز علامہ سید عارف حسین الحسینی کی تھی، کہ جس کا اعتراف مختلف سیاسی رہنماؤں نے بھی کیا ہے۔ تحریک جعفریہ کے سیاسی کیریئر کا آغاز۔ جب ضیاء الحق جعلی ریفرینڈم کے ذریعے صدر بن گیا، اس نے ملک بھر میں انتخابات کروانے کا اعلان کیا تو 18 جنوری 1985 کو گمبٹ سندھ میں تحریک کی مجلس عاملہ کے اجلاس کے موقع پر شہید قائد نے اراکین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، آج ایسے اقدامات کی ضرورت ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی مشکل صورت درپیش ہو تو ملت کو کم سے کم نقصان کا سامنا کرنا پڑے۔ علاوہ ازیں ہمیں چاہیے کہ ان وجوہات پر غور کریں کہ کیا وجوہات ہیں کہ ہر دفعہ ملت کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے اور اس کا کیسے تدارک کیا جا سکتا ہے۔ میری نظر میں اب ہمیں ملک کے سیاسی امور میں مداخلت ضرور کرنی چاہیے۔ اس کے بعد تحریک کے اراکین سے مشوروں کے بعد آپ نے باقاعدہ سیاست میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا اور ایک سیاسی کمیٹی تشکیل دی، اور اس کے ساتھ ملک گیر دوروں میں دین اور سیاست کے باہمی ربط پر زور دیا۔ قوم میں سیاسی شعور اجاگر کرنے کی بھرپور انداز میں کوششیں شروع کر دی۔ آپ نے اپنی تقریروں میں سیاست پر زور دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر ہم ملکی سیاست اور بین الاقوامی امور میں اپنے آپ کو دوسرے مسلمانوں سے الگ تھلگ کر لیں گے تو یہ نہ صرف ہمارے شرعی ذمہ داری سے انحراف ہوگا بلکہ یہ اسلام اور قرآن سے روگردانی ہوگی۔ سانحہ کوئٹہ۔ تحریک کی جانب سے ملک بھر میں مفتی جعفر حسین صاحب کے دور میں حکومت کی جانب سے کیے جانے والے معاہدہ اسلام آباد کے جس میں ضیاء الحق نے شیعہ علماء کرام کو مکمل تعاون اور ان کے مطالبات تسلیم کرنے کی یقین دہانی کروائی تھی، اور جس معاہدے کو تاریخ میں ملت تشیع کی جیت تصور کیا جاتا ہے، اس کی یاد میں احتجاجی جلسے منعقد ہوئے جس میں حکمرانوں سے وعدے نبھانے کے مطالبات کیے گئے۔ اس سلسلے میں کوئٹہ میں 6 جولائی 1985 کو احتجاجی جلسے کے بعد جب طے شدہ پروگرام کے تحت مظاہرین علمدار روڈ پر موجود امام بارگاہ قندھاری سے باہر نکل رہے تھے تو پولیس نے اچانک فائرنگ شروع کر دی اور اس سانحے میں 17 مومنین شہید ہو گئے۔
سانحہ کوئٹہ کے عوامل۔ اس خون کی ہولی کے پس پردہ بہت سے عوامل کار فرما تھے۔ سب سے پہلے یہ کہ کوئٹہ شیعت کا گڑھ ہے اور یہاں پر مقیم ہزارہ قوم ملت جعفریہ کی قوت تصور کی جاتی ہے۔ پھر یہ شہر ایرانی سرحدی علاقے سے متصل ہے اور ہزارہ قوم فارسی زبانی قوم ہے کہ جس کی وجہ سے ایران اور اس سے ملحقہ پاکستانی سرحدی علاقوں میں مقیم افراد میں انقلاب اسلامی ایران کے اثرات بے انتہا سرایت کر چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بہت اہم تھی کہ کوئٹہ میں موجود امریکی اڈے سے ایران پر حملہ متوقع تھا اور اس کے نتیجے میں یہاں پر مقیم شیعوں کی جانب سے بھرپور مزاحمت کی توقع تھی اور یہ ایک بہت بڑا خطرہ تصور کیا جا رہا تھا۔ سانحہ کوئٹہ اور شہید قائد، جب آپ کو اس سانحے کی خبر ملی تو آپ بہت رنجیدہ ہوئے۔ علماء کرام سے صلح اور مشورے کے بعد کوئٹہ جانے کا فیصلہ کیا اور اپنے رفقا کے ساتھ روانہ ہوئے، مگر جو ہی آپ کوئٹہ کے ہوائی اڈے پر پہنچے تو وہاں اعلان کیا گیا کہ علامہ عارف حسین الحسینی اور ان کے رفقا کو نیچے اترنے کی اجازت نہیں ہے۔ شہید قائد کو ان کے رفقا کے ساتھ کراچی جانے پر مجبور کیا گیا اور آپ کراچی روانہ ہو گئے۔ کراچی میں چند دن قیام کے بعد آپ اسلام آباد پہنچے اور جامعۃ اہل البیت میں تحریک کا مرکزی اجلاس طلب کیا، مگر آپ کی قائدانہ صلاحیت حکومتی آنکھوں میں کھٹک رہی تھی، جس کے پیش نظر جامعہ اہل بیت پر انتظامیہ اور پولیس کی نفری نے دھاوا بول دیا اور آپ سے پارا چنار جانے کا تقاضا کیا، یہاں تک کہ آپ کے ضلع بدری کے احکامات بھی جاری کر دیے گئے۔ جب آپ نے حکومت کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور اسلام آباد کی حدود سے نکل کر فیض آباد کے مقام پر پہنچے تو اعلیٰ حکام کی ہدایت پر آپ کو گرفتار کر لیا گیا اور کوہاٹ کے ریسٹ ہاؤس میں نظر بند کر دیا گیا اور پھر پارا چنار لے جا کر نظر بند کر دیا گیا، مگر قوم کا درد رکھنے والا اس عظیم قائد کو کہاں چین آتا۔ آپ حکومتی اہلکاروں اور حساس اداروں کے سخت پہرے کے باوجود پارا چنار سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور خفیہ طریقے سے پشاور پہنچ گئے۔ پشاور میں اپنے انتہائی خفیہ قیام میں آپ نے چند صحافیوں کو بلا کر پریس کانفرنس کی اور حکومتی پالیسیوں اور بربریت کے خلاف بھرپور انداز میں احتجاج ریکارڈ کروایا کہ جس کے بعد انتظامیہ پر یہ بات آشکار ہوئی کہ علامہ عارف حسین پارا چنار میں نہیں ہے بلکہ نظر بندی کا حصار توڑ کر نکلنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ آپ کی اس پریس کانفرنس نے حکومت کی تمام تر سازشوں پر پانی پھیر دیا اور شیعہ قوم میں ایک نیا ولولہ پیدا ہو گیا، جس کے نتیجے میں کوئٹہ میں حکومتی بربریت کے خلاف اور وہاں کے اسیروں کی رہائی کے لیے علماء اور دینی مدارس کے طالب علموں نے راولپنڈی میں ایک احتجاجی مظاہرہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ راولپنڈی میں ہونے والے اس مظاہرے میں ہزاروں کی تعداد میں روحانی لباس میں موجود علماء اور طلباء نے شرکت کی۔ کئی گھنٹے جاری رہنے والے اس مظاہرے اور دھرنے کے نتیجے میں آخر کار حکومت بعض مطالبات ماننے پر رضامند ہو گئی۔ تاریخی لانگ مارچ۔ حکومت اپنے اسلاف کی پیروی کرتے ہوئے ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی اپنے وعدوں سے پھر گئی اور اسیران کوئٹہ رہا نہ کیے گئے۔ اب شہید قائد نے آخری قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا اور لانگ مارچ کا فیصلہ۔ ملک بھر سے آپ کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا گیا اور اس لانگ مارچ کی بھرپور انداز میں ملک گیر تشہیر شروع کر دی گئی۔ پروگرام کے مطابق 20 اپریل 1986 کو پہلا 14 رکنی وفد بھیجا جانا تھا اور اس بات کا خدشہ بھی تھا کہ حکومت مزاحمت کرے گی، جس کے بعد 72 رکنی وفد کو کوئٹہ جانا تھا، مگر حکومت پہلے ہی قدم پر ہار مان گئی اور 14 رکنی وفد کو کسی بھی قسم کی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا، بلکہ ان کا شاندار استقبال ہوا اور اس وفد کے حکومت سے مذاکرات کے نتیجے میں حکومت نے تحریک کے تمام مطالبات تسلیم کر لیے اور اس بات کا باقاعدہ ریڈیو اور ٹی وی پر اعلان کیا گیا کہ جس کے بعد شہید قائد نے اپنے ایک اعلامیہ کے ذریعے لانگ مارچ کی منسوخی کا اعلان کیا۔ سانحہ کوئٹہ کے اسیران اور شہداء کے لواحقین سے دلجوئی کی خاطر آپ نے راولپنڈی سے کوئٹہ روانہ ہونے کا فیصلہ کیا اور اہم افراد کو اپنے ساتھ اس سفر میں شامل کیا۔ یہ تاریخی سفر کسی لانگ مارچ سے کم نہیں تھا۔ آپ کی ٹرین جس شہر میں پہنچتی وہاں کے لوگ اپنے محبوب قائد کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے اسٹیشن پر موجود ہوتے۔ دن ہو یا رات، لوگ کسی بھی چیز کی پرواہ کیے بغیر شہید قائد کا استقبال کرتے نظر آتے۔ اسی سفر کے دوران آپ کو اطلاع دی گئی
کہ اسیروں کو رہا کر دیا گیا ہے۔ اسی فتح اور کامرانی کے نتیجے میں آپ ملت تشیع کے سامنے سربلند ہو گئے۔ جب آپ کا کاروان کوئٹہ پہنچا تو اسٹیشن پر تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ ہجوم اتنا زیادہ تھا کہ آپ کو صرف ٹرین سے نیچے چند قدم رکھنے میں 20 منٹ لگے۔ آپ سب سے پہلے شہداء کی قبروں پہ تشریف لے گئے، فاتحہ خوانی کی۔ اس کے بعد اپنے خطاب میں شہداء کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے فرمایا، انشاءاللہ یہ بے گناہ خون ظالموں کو خس و خاشاک کی طرح بہا لے جائے گا۔ ہم عہد کرتے ہیں کہ شہداء کے مشن اور خون کی تاثیر کو زندہ رکھنے میں کوئی فروگزاشت نہیں کریں گے۔ شام کے وقت آپ نے تمام اسیران سے ملاقات کی اور انہیں خراج تحسین پیش کی، اور اگلے روز شہداء کے گھروں میں جا شہادت۔ ضیاء الحق اور اس کے مغربی آقاؤں کو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ چکی تھی کہ علامہ عارف حسین الحسینی ملت تشیع کا اصل دماغ ہیں اور ان سے لڑنا یا ان کے مقابلے پر آنا ناممکن ہے۔ اس لیے اس نے آپ کو اپنے رستے سے ہٹانے کی ٹھان لی اور اپنے آقاؤں کے اشارے پر آپ کو شہید کرنے کا پروگرام بنایا، جس کے تمام تر ثبوت ملت جعفریہ کے اکابرین کے پاس موجود ہیں۔ اس کا سب سے واضح ثبوت صدارتی سیکیورٹی کے اہم رکن اور ضیاء الحق کے سب سے بااعتماد محافظ ماجد گیلانی کی شخصیت ہے، جس نے عدالت میں ضیاء الحق کے حکم پر اس سازش کو جامع عمل پہنانے کا اعتراف کرتے ہوئے اپنی بھرپور ندامت کا اظہار کیا اور بہت سارے راز افشا کیے۔ اس نے بہت ہی منظم انداز میں مختلف کرائے کے قاتلوں کو جمع کیا، انہیں اس قتل پر آمادہ کیا کہ جس کا اعتراف خود قاتلوں نے بھی کیا ہے، مگر قاتلین بھی اس بات سے بے خبر تھے کہ وہ کس مظلوم کا لہو بہانے جا رہے ہیں۔ انہیں اس بات کا اندازہ اس وقت ہوا کہ جب انہوں نے اس قتل کے بارے میں اخبارات اور رسائل میں چھپنے والی خبروں کو پڑھا۔ کئی ماہ کی پلاننگ اور کوششوں کے بعد بالآخر 5 اگست 1988 کی منحوس صبح قاتلوں نے، جو کہ کافی عرصے سے آپ کا پیچھا کر رہے تھے، آپ کے پشاور میں مدرسے میں الگ صبح پہنچے۔ اس وقت آپ نماز صبح کی ادائیگی سے فارغ ہو کر اپنے کمرے کی جانب جا رہے تھے کہ قاتلوں نے آپ کو اپنے بغض و عداوت اور کینے کا نشانہ بنایا کہ جو آپ کے سینے کو چھلنی کر گیا، جس کے نتیجے میں آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کی شہادت کے بعد لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ ہم شہید بہشتی جیسے ایک اور شخصیت کو کھو بیٹھے ہیں۔ گرچہ کہ آپ نے شہادت جیسا عظیم مرتبہ حاصل کیا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سرخرو ہو گئے، مگر ملت تشیع اپنے عظیم رہبر و رہنما سے محروم ہو گئی اور آج تک اپنے اس زخم کا مداوع نہ کر سکی۔ تعزیتی پیغامات۔ آج میں اپنے عظیم فرزند سے محروم ہو گیا۔ جناب حجت الاسلام والمسلمین سید عارف الحسین الحسینی کی شہادت سے متعلق آپ لوگوں کی تعزیتی پیغامات موصول ہوئے۔ یہ اسلام اور انقلاب کا یار وفادار، محرومین اور مستضعفین کا دفاع کرنے والا، سید الصالح شہداء کا حقیقی فرزند آج حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام سے پیوست ہو گیا۔ آج میں اپنے عزیز فرزند سے محروم ہو گیا۔ خداوند متعال ہم سب کو اس مصیبت کے تحمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شہیدوں کے اس پر فروغ راستے کو جاری اور ساری رکھنے کی کرامات سے نوازے، اور دشمنوں کے حیلہ اور مکر کو ان کی جانب پلٹا دے اور ملت پر کرامت اسلام کو جہاد اور شہادت کی راہ پر ثابت قدم رکھے۔ امام راحل حضرت آیت اللہ سید روح اللہ موسوی الخمینی کی تعزیتی بیان سے اقتباس۔ شہید وحدت کے داعی تھے۔ خدا رحمت کرے شہید بزرگوار علامہ سید عارف الحسین الحسینی پر کہ اپنی پوری زندگی میں مجاہدانہ، شجاعانہ عالمی استکبار کے مقابلے میں لوگوں کو وحدت کی دعوت دی۔ اسی وجہ سے عالمی استکبار نے ان کو ایک چھپی ہوئی سازش کے تحت ہم سے جدا کر دیا۔ ہم اس عدالتی رٹ کی حمایت کرتے ہیں کہ جو ان کے قاتلین کے خلاف درج کی گئی ہے۔ یہ ملت پاکستان کا حق ہے کہ اس مسئلے پر تحقیق کریں اور معلوم کریں کہ اس عظیم سانحے کے پیچھے کون سے چھپے ہوئے ہاتھ کار فرما ہیں۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ سید علی حسینی خامنائی کے تعزیتی بیان سے اقتباس۔ مخلص، مثبت اور مقاوم۔ علامہ سید عارف حسین کو اس وقت سے جانتا ہوں کہ جب وہ حوزہ علمیہ قم میں میرے درس اصول میں شرکت کیا کرتے تھے۔ وہ بلا شبہ مثبت، مقاوم، باتقویٰ، پرہیزگار، پر استعداد، مخلص، باصفا انقلاب اسلامی کے وفادار ساتھی تھے، اور اسی وجہ سے جب ان کو علماء نے ان کے امتیازات کی وجہ سے پاکستان کا رہبر منتخب کیا تو آپ نے بہت تیزی کے ساتھ اپنی اخلاقی نبوغ اور استعداد کو ظاہر کیا، اور اماد دشمنان اسلام اور دشمنان انقلاب اسلامی نے، جو کہ پاکستان کی مختلف قومیتوں
خصوصاً اس بزرگ اسلامی ملک کی جوان نسل کے درمیان ان کی شہرت سے نالہ تہی اس بات کی اجازت نہیں دی کہ یہ سرسبز درخت مکمل طور پر ثمر آور ہو اور ملت اسلامیہ ان کی کاوشوں سے بہرہ مند ہو سکے۔ افسوس صد افسوس کہ ان سیاہ چہرے تنگ دل افراد نے اس مرد مجاہد کو ہم سے چھین لیا، لیکن ان کے مقدس خون نے وہ کام کر دکھایا کہ جس سے دشمنان اسلام کو وحشت تھی، یعنی صفوں کو متحد تر، مستحکم تر، لوگوں کو آگاہ تر، بیدار تر اور جوانوں کو پرشور اور سنجیدہ تر کر گیا۔ مرجع تقلید حضرت آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کے بیان سے اقتباس۔ وہ اسلام اور انقلاب کے محافظ تھے۔ شہید کی زندگی کا ہر لمحہ ہمارے لیے درس کی مانند ہے۔ شہید عارف جیسے افراد دنیا میں بہت کم ہیں۔ آپ کی شہادت دشمنوں کے لیے خوشی کا باعث، لیکن شہید کے پیروان، انصار اور ان کے جانشین دشمن کو مایوس کر دیں گے۔ شہید تمام تر انقلابی الہی صفات کے حامل تھے اور ہمیشہ انقلاب اسلامی کے محافظ تھے۔ اپنے پورے وجود کے ساتھ امام راحل کے نقش قدم پر چلتے تھے۔ دشمن جان چکا تھا کہ حسینی پاکستان میں دوسرا خمینی بن سکتا ہے، لہٰذا ان کو شہید کر دیا گیا۔ شہید کا قتل کسی ایک فرد کا قتل نہیں ہے، بلکہ دشمن یہ چاہتا ہے کہ اپنے اس عمل سے ایک فکر کو نابود کر دے، لیکن ان کی فکر ہرگز نابود نہیں ہوگی، کیونکہ شہید حسینی کی فکر کا احیائے اسلام ناب محمدی ہے۔ خانم ڈاکٹر زہرا مصطفی کی گفتگو سے اقتباس۔ آپ امام راحل کے افکار سے متاثر تھے۔ شہید کے بارے میں ہماری گفتگو افکار امام راحل کے عشق کی وجہ سے ہے، چونکہ شہید کے افکار کا منشا امام راحل کے افکار ہے۔ شہید عارف اور ان جیسے لوگ افکار امام کو رائج کرنے والے لوگ تھے، لہٰذا افکار شہید کے بارے میں گفتگو افکار امام راحل کو بیان کرتی ہے۔ یہ راہ اتنی روشن ہے کہ اس کو بحث اور مباحثے کی ضرورت نہیں ہے۔ عارف حسینی امام کے افکار سے متاثر تھے اور اس اثر پذیری میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے کلام اور سخن کے اثرات کو درک کریں۔ اسلام کیا ہے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، شہید نے اس حقیقت کا حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل کے بیان سے اقتباس۔ اس کے بعد حضرت آیت اللہ شیخ حرم پناہی کے تعزیتی بیان سے انشاءاللہ اقتباس کریں گے اپنی اگلی آنے والی آڈیو میں۔ آخر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ شہید مظلوم کے درجات بلند فرمائے، انہیں جوار ائمہ طاہرین علیہم السلام میں جگہ عطا کرے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین حق کی سربلندی کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔